بہت سے لوگ جو ہیں وہ شادی نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں. 100 دانے پڑھیں، جب ختم کریں پھر 7 دفعہ درود شریف پڑھیں اور پھر یہی دعا کریں. استخارہ بھی بہت مناسب چیز ہے اور بچوں کو کرنا چاہیے اور اپنے لیے خود کرنا چاہیے. میرا دوست ہے وہ 2 سال سے پریشان ہے اور اب تک تقریباً کوئی 35 رشتے جو ہیں وہ دیکھ چکا ہے. کئیوں کو یہ پسند نہیں آتا، کوئی ان کو پسند نہیں آتا، کبھی گھر کا کوئی معاملہ بن جاتا ہے، کبھی کوئی بزنس کا بن جاتا ہے. تو 35-40 لوگ جو ہیں وہ دیکھ کے جا چکے، رشتہ نہیں ہو رہا. تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ شادی فٹ سے ہو جائے. اب وہ نا اللہ پہ چھوڑ دیں اور اللہ کی صرف ایک چھوٹا سا ایک لائن ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل. ٹھیک، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. حسب اللہ و نعم الوکیل، بس وہ یہ پڑھے اللہ تو میرا وکیل ہے، تجھے پتہ مجھے شادی کی کتنی جستجو ہے، میں مر رہا ہوں شادی ہونے کے لیے. جب آپ پہلے درود شریف پڑھتے ہیں نا، اس کے بعد آپ دعا کرتے ہیں، پھر یہ آپ ایک تسبیح پڑھتے ہیں 100 ٹائمز، پھر آپ درود شریف کے ساتھ ختم کرتے ہیں. یہ 100 دفعہ جو تسبیح دوبارہ ایک دفعہ ریپیٹ کر دیجیے گا. آپ 7 دفعہ درود شریف پڑھیں، پھر آپ دعا کریں کس کام کے لیے پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اور بہت سے کاموں کے لیے بھی ہے، لیکن آپ نے یہ پڑھ رہے ہیں اپنے رشتے کے لیے. اے اللہ میرا رشتہ کر دینا، میں اکیلا رہ کے گھبرا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں سیٹ ہو جاؤں اور میری بھی ایک فیملی ہو. پھر یہ 100 دانے پڑھیں، جب ختم کریں پھر 7 دفعہ درود شریف پڑھیں اور پھر یہی دعا کریں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ کتنی دیر تک کرنا ہے اور اسپیسیفک ٹائم؟ اب دیکھیں اس کی شادی 2 سال اور نہ ہو تو نہیں انشاءاللہ نہیں ہو جائے گا. نہیں کوئی اسپیسیفک ٹائم ہے اس کے لیے؟ دیکھیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ کو کوئی بھی ایسی تسبیح دے پڑھنے کے لیے، کوئی تسبیح بھی کھلی بھی آپ پڑھتے ہیں نا، کوشش کیا کریں کہ 28 دن 22 دن پڑھیں، پھر 2 دن کا وقفہ دیں، پھر سٹارٹ کر لیں. ٹھیک ہے. کنٹینیوس پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہر چیز کی ایک طاقت ہے، ایک وزن ہے. ٹھیک ہے، جب ہم کہتے ہیں نا چلا کاٹنا 40 دن، تو 40 دن جب ہو جاتے ہیں نا تو اس کی ایک قوت بڑھ جاتی ہے. وہ پھر آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، یا اس سے کوئی ایک ایسی چیز پیدا ہو سکتی ہے جو کہ آپ کے لیے اور یا رکاوٹ بن جائے یا آپ کے لیے راستے میں ایک اور دیوار حائل کر دے. اور جب شادی کرنے لگتے ہیں تو رشتہ دیکھتے ہیں تو تب یہ سٹارز بھی میچ کرتے ہیں، کوئی استخارہ اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں. یہ بھی آپ کرتی ہیں؟ بتا دیتی ہیں پرفیکٹ میچ ہے یا نہیں؟ میں تو فیس، دیکھیں میں سائیکک ریڈر ہوں تو میں فیس اور نام سے بتاتی ہوں کہ بہتر ہے یا نہیں ہے رشتہ. لیکن استخارہ بھی بہت مناسب چیز ہے اور بچوں کو کرنا چاہیے اور اپنے لیے خود کرنا چاہیے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم نے آپ کے لیے استخارہ کر رہے ہیں، یہ مجھے یقین نہیں آتا، کیونکہ دیکھیں استخارہ کبھی بھی کوئی کلیئر چیز نہیں ہوتی. استخارے میں یہ نہیں ہوتا کہ لکھا ہوا آئے گا زینب سے شادی کر لو یا پروین بہتر ہے، گلابوں کو چھوڑ دو. ٹھیک ہے، اس میں ایک کوئی اشارہ آتا ہے. سو آپ اپنی ذات کے ساتھ بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ اشارہ کس طرف جا رہا ہے. سو استخارہ کا بہت شارٹ سی چیز ہے، 2 نفل ہیں اور اس کے بعد ایک دعا ہے، پڑھ کے رات کو سو جائے. 1 ہفتہ کریں، 11 دن کریں. آپ کو اگر اشارہ نہیں آتا تو اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے کہ پھر وہ کام کرو جس پہ تمہارا دل راضی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ استخارہ کرتے ہیں اللہ سے کوئی اشارہ مانگنے کے لیے. استخارہ از جسٹ اشارہ کہ اس راستے پہ چلو یا نہ چلو. یہ ایک سگنل ہے. جیسے کہ آپ لوگوں سے کبھی جگہ نہ مل رہی ہو تو آپ پوچھ لیتے ہیں یار وہ گلی کدھر ہے، تو وہ آپ کو بتا دیتے ہیں اور تھوڑا سا آگے جائیں گے الٹے ہاتھ مڑیں گے تو وہ جگہ آ جائے گی. سو استخارہ از ڈائریکشن بتانے والی چیز. استخارہ از ایگزیکٹ نہیں ہوتا کبھی بھی، ایگزیکٹ ہاں یا نہ. وہ ایک زمانہ تھا جب میرا نالج بہت کم تھا، میں یہ کرتی تھی اور بہت سے لوگ دنیا میں کرتے ہیں. مجھے یہ بعد میں لوگوں سے باتیں کرتے ہوئے پتہ لگا پچھلے 3 سال میں. میں کیا کرتی تھی، مجھے کسی چیز کا جواب چاہیے ہوتا تھا نا تو میں آنکھیں بند کر کے قرآن پاک کو ایسے کھول لیتی تھی، سیدھے ہاتھ کے صفحے پہ 9ویں لائن پڑھ لیتی تھی. میں لاہور شفٹ ہوں یا نہ ہوں، اور جو تم نے تقدیر کا لکھا ہے اس کو مان لو. بعض دفعہ ایسا بھی آتا ہے کہ بکرا ذبح کر دو اور جو آپ سے ریلیٹڈ کا جواب ہی نہیں ہے، آپ پھر ٹرائی کرتے ہیں. مگر اس کے بارے میں اتنا کوئی خاص ایگزیکٹ وہ نہیں آیا کہیں سے بھی مجھے کہ یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک طرح سے فائل ڈالنے والا ہے، یعنی یہاں 2 پرچیاں ڈالی اور ایک پہ یس ایک پہ نو لکھا، اور آپ نے سوچا میں ترانہ سے شادی کروں، میں روبینہ سے شادی کروں، میں وکیلا سے شادی کروں. پھر آپ نے روبینہ کے لیے اٹھایا یس، اچھا یہ ٹھیک ہے. اور اگلی بار اگر نو آ گیا تو وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا پرچی اٹھانے پہ. یہ چیز اس لیے اس کے لیے منع کیا گیا ہے کہ یہ پرچیوں والا اور یہ دانے ڈالنے والا اور نمبر والا اس پہ نہ جائیں. بہتر ہے کہ استخارہ کریں. اگر اللہ آپ کو کوئی کلیئر جواب دے دیتے ہیں نہیں ہوتا ہے تو آپ پھر اپنا جو آپ کو صحیح لگتا ہے یا مجھ جیسے سے رابطہ کر لیں. میں نے بہت سے لوگوں کو کہ گھر بچائیں. ٹھیک ہے، جیسے مجھے
ایک بچی کا کل فون آیا, اس نے مجھے اپنے ہسبینڈ کی تصویر دکھائی. میں نے اسے کہا ٹھیک ہے, تمہیں جو بھی ایشوز ہیں اس سے بہتر ہسبینڈ تمہیں کبھی نہیں ملے گا, بہتر ہے اس میں گزارا کر لو. یہ جو تم باتیں کر رہی ہو یہ چھوٹی چھوٹی روز کی چھوٹی پنے لگنے والی بات ہے, کوئی بات نہیں. کہیں نہ کہیں تو انسان کو برداشت کرنا ہے نا, کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. ڈیفینیٹلی اللہ نے سب, کون بندہ ہے جو پھولوں کے بستر پہ سویا ہوا ہے بھائی, اس کو روز صبح منی سلوا بھی اتر رہا ہے, اس کا بجلی کا بل بھی کوئی دینے کے لیے آ رہا ہے, اس کے جوتے بھی پالش ہوئے ہوئے ہیں, وہ بارش میں بھیگ بھی نہیں رہا ہے جیسے آج تم بھی کر آئے ہو. کون ہے who has a perfect life? nobody. سو ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ دکھ اور یہ غم بہتر ہے بنسبت اس کے. ٹھیک ہے, کمپرومائز کرنا ہے. بہت شکریہ مس. اور اگر کوئی آپ سے رابطہ کر کے گفتگو کرنا چاہتا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ جی میرا آن لائن آپ نمبر ضرور چلا دیجیے گا, اور مجھے کال کر کے, میری فیس بھی ہے. پہلے میں پوچھتی ہوں کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے, وہ مسئلہ اگر میں حل کر سکتی ہوں, اس میں ہیلپ کر سکتی ہوں, تو پھر میں فیس منگواتی ہوں. اس کے بعد میں فیس ٹو فیس بات کرتی ہوں. جس شخص سے تعلق جیسے اپنے ہسبینڈ کے یا ماں کے یا بچے کے بارے میں ہے, بعضوں کے بچے بھی بگڑ جاتے ہیں, وہ ان کے بارے میں بھی پوچھ لیتے ہیں, ان کی تصویر منگواتی ہوں. پکچر اور نیم, ان دو چیزوں سے میں کام کرتی ہوں, ان کو بتاتی ہوں ان کے ساتھ یوں کر لیں, یہ کر لیں, یہ کر لیں, اس طرح سے ایک بچہ بہتر ہو جائے گا. ان کو کچھ اللہ کا کلام پڑھنے کو دے دیتی ہوں, اللہ کے ناموں میں سے کچھ تسبیحات دیتی ہوں, کوئی وظائف دے دیتی ہوں, ان کی مشکلیں آسان ہو جائیں. بہت شکریہ جی. تو ناظرین آپ نے تمام گفتگو جانی, نمبر اسکرین پر موجود ہے, رابطہ کیجیے گا اور ہمیں دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.